السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف کی جانب سے پرتگال میں پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی نیشنلٹی لینے کے حوالے سے، ریزیڈنس دینے کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے، اسے یقینی طور پر سوشل میڈیا کی تو توجہ حاصل کی ہے۔ ملک کے سنجیدہ حلقوں میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا یقینی طور پر ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کی ایک بڑی تعداد ہے، ہمارے جو سرکاری افسران ہیں جس میں ڈیفنس کے لوگ شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، وہ بیرون ملک نیشنلٹی لیتے ہیں اور پاکستان میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ کیا وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، اس پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے وہ یقینی طور پر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے جو اہم اعداد و شمار ہیں، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا یہ کس طرح سے مستند ہے، اس پر میں آپ کو کچھ حقائق پیش کروں گا۔ مئی 2024 میں عالمی صحافتی تنظیم جس کا نام تھا آرگنائزر کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، اس نے دبئی ان لاکڈ ایک رپورٹ شائع کی، جس میں اس نے بتایا، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ڈان ہمارا جو اخبار ہے اس نے بھی جاری کی، جو ہمارا بڑا قومی معتبر انگلش کا ایک اخبار ہے، کہ جناب 2022 کے لیک شدہ ڈیٹا کے مطابق دبئی میں 23,000 رہائشی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں۔ اور یہ دل تھام کے سنیں کہ اس میں 17,000، جی ہاں 17,000 پاکستانی شامل ہیں اس میں، یعنی 23,000 میں سے 17,000 پاکستانی ہیں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹیز لی ہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے۔ ان میں اس میں بتایا کہ اس میں آرمی کے افسران ہیں، بینکار ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو رواں سال بتایا گیا کہ ملک کے 22,000 سے زیادہ، جی ہاں یہ بھی ذرا غور سے سنیں، ملک کے 22,000 سے زیادہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، وہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز ہیں۔ گزشتہ ماہ پاکستانی سروس ایکٹ میں جو اس کے بعد جو پاکستان نے جو حکومت نے جو اقدام اٹھایا وہ یہ ہے کہ گزشتہ ماہ ہی پاکستان سول سرونٹس ایکٹ میں کہا گیا کہ 17 گریڈ سے 22 کے سرکاری ملازمین، یہ پابند کیا گیا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے بیرون ملک اور ملک کے اندر جو اثاثجات ہیں ان کی تفصیلات بتائیں گے۔ ناظرین، یہ جو پرتگال کی امیگریشن ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں مختلف، پہلے اٹلی میں بھی آئی تھی، اور یہ اس میں جو اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ آپ کو رہائش اختیار کریں، پھر کہا گیا کہ انہوں نے کہ مختلف جو وہاں پہ شعبے ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری، اور پھر اس کے بعد گریجولی طور پر پہلے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر اسٹے دیا جاتا ہے، پھر آہستہ پاسپورٹ، پھر آپ کو نیشنلٹی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اس کے جو اٹریکشن ہے اس میں پرتگال نے بڑی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی جاتے ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنر، یعنی کہ اگر خامد کے جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس کے والدین بھی، یعنی بچوں میاں بیوی تو ہوں گے، لیکن اگر کوئی خاتون اپلائی کرتی ہے اور اس کا خامد ہے تو اس کے والدین کو، اور کوئی جو خامد ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس کے والدین کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی نیشنلٹی دی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، ہمارے یہاں جو غیر یقینی صورتحال ہے، ہمارے یہاں جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اس کو کور اپ کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے، یہ میں نیگیٹو سینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بہترین کوٹڈ، یعنی کہ کوٹ اینڈ کوٹ جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، ہماری جو بیوروکریسی کرتی ہے کہ جناب یہاں سے ملک سے چلا جایا جائے، وہاں پہ جائیدادیں خریدے رہے۔ ناجائز کمائی کے ذریعے بیرون ملک سے جائیداد کی جو رقم ہے وہ بھی لائی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، پاکستان کا جو قوانین ہے وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں کہ کسی کو کوئی ایسا بندہ جو پاکستان میں بدعنوانی کرپشن کر کے بیرون ملک منتقل ہو جائے اس کو واپس لایا جائے۔ اس میں ایک اور ناظرین بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جو ملک مختلف ممالک ہیں جس میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہ ممالک بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایسے عناصر کو، ایسے افراد کو جو بلیک منی لاتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے یہ بات، مگر وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پیسہ ہمارے ملک میں آئے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی ہے وہ گروتھ کرے گی۔ لہٰذا ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ پیسہ جسٹیفائی لیگل ہے یا انلیگل ہے، لہٰذا
وہ لوگوں کو ترغیبات دیتے ہیں، اور یہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ہم اسکیمز شروع کریں گے تو بہت سارا جو بلیک منی ہے وہ ہمارے ملک میں آئے گا۔ مگر جیسا میں نے یہ کہا کہ ان کو جو بنیادی ان کا مقصد ہوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ ہم کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پاکستان میں 24 یا 25 کروڑ عوام ہے، جس میں 50 لاکھ ہوں گے، 25 لاکھ لوگ ہوں گے جو کہ امارات یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے میسر نہیں ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کی تعلیم، اگر وہ ہاسپٹل میں چلے جائیں گے بیماری میں تو وہ اس کے اخراجات لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر ایسے میں ہمارا جو موجودہ جو سسٹم ہے وہ اس قدر کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کو اگر زیادہ سخت الفاظ استعمال کرے تو وہ اتنا سیلفش ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو دہائی ہے، ان لوگوں کے مسائل سے کسی طور پر لا تعلق ہے۔ اس کی مختلف وجوہات آپ بتا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں جو سلیکٹو ایک نظام ہے، اس وجہ سے لوگ ہمارے ہاں اراکین قومی اسمبلی، سینیٹ، ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں، جن کا مقصد بھی صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے۔ عوامی خدمت کا جذبہ یا عام لوگوں کی حالت زار سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ لوگ عام جو فیملی ہے، مڈل کلاس فیملی سے وہ آتے ہی نہیں، وہ خواص کا طبقہ ہے، خواص کے ذریعے آتا ہے، خواص کے لیے آتا ہے اور خواص کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ خواجہ آصف کا جو وفاقی وزیر دفاع ہے ان پر بڑا ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ حکومت جناب آپ کی ہے اور آپ کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر میں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی ہے، مگر جو حقیقت ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا کچھ مقصد تو ہوگا، مگر یہ بے بسی بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس سسٹم نے جو حقائق ہونے کے باوجود، جرم ہونے کے باوجود، یہ سسٹم خواص کے ہاتھوں، اشرافیہ کے ہاتھوں اس قدر یرغمال ہے کہ ان کا یہ بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اور مجھ جیسے یا آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ محض دہائی دے سکتے ہیں، شور شرابہ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس وقت تک یہ معاملات یا احتجاج جاری رہنا چاہیے جب تک ہمارے یہاں کوئی سسٹم میں کوئی بہتری نہ آئے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔